سورہ کہف کو بہت ہی جامع صورت مانا گیا ہے، اس معنی میں کہ اس میں زندگی کے 4 بڑے فتنے شامل ہیں۔ پہلا فتنہ دین اور ایمان کا ہے، دوسرا مال کا ہے، تیسرا علم کا، اور چوتھا ملکیت کا، لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ تو سورت کو سورۃ الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ڈومیننٹلی اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اور اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں۔ رقیم مطلب تختی والے یا کتبہ والے۔ ہوا یوں کہ شروعات ایسے ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی بڑی سیدھی سادی کتاب ہے ہدایت لینے والوں کے لیے، اور گمراہی جن کا مقدر ہے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس، اور یہ بہت ہی بڑا کلمہ ہے جو یہ اپنی زبانوں سے ادا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں۔ یہ محض جھوٹ کے کچھ نہیں بولتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیزائرز ہیں لوگوں کے حق قبول کرنے کی، اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر ہلاک کر دیں گے؟ تو آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ ڈانٹا گیا 8ویں پارے میں اور کہا کہ اگر مشرکین کا منہ موڑنا آپ کو بھاری گزرتا ہے تو ایک کام کریں، آپ آسمان میں سیڑھی لگا لیں اور کوئی آیت لے کر آ جائیں، یا آسمان میں رسی ڈالیں، اور آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، آپ نادانوں میں سے نہ بنے۔ یہاں بہت سخت جملہ ہے، ہمارے جیسے پاپی لوگوں کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ اس جملے کا ترجمہ بھی کریں، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، مانتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو وہ اور ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے آپ پر ایک قصہ پڑھ کر سنائیں گے حق کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کسی گھٹنا کی جانکاری حق کی بنیاد پر دینی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ گھٹنا کچھ ہے اور آپ بیان کچھ کر رہے ہیں۔ 2 پہلو ہیں، یا تو آپ تحقیق کریں، تحقیق کرنا سب کی بس کی نہیں ہے۔ دوسرا کام اس سے آسان ہے خاموش رہنا، خاموش رہنے میں پیسے نہیں لگتے، نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے، نہ کوئی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ بھلی بات بولنے کے لیے محنت ہے اور خاموش رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من سکت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب اس میں صرف زبان کا میسیج ہی نہیں ہے، انٹرنیٹ پر ڈالنے جانے والا ہر پوسٹ اسی گنتی میں آتا ہے، چاہے اسٹیٹس ہو، چاہے فیس بک پوسٹ ہو، انسٹاگرام سٹوری ہو، ہر وہ چیز جو آپ فارورڈ کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کے لیے لائک کرتے ہیں، وہ کس میں آتا ہے؟ بولنے میں آتا ہے، میسج کنوے کرنا۔ چونکہ اصل میں خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہی بات بولیں جس کا بولنا آپ کے اور دوسروں کے لیے سود مند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لڑکے تھے، ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، اور بہت سارے اقوال علماء کے ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ منسٹرز اور راجہ کے بیٹے ہوا کرتے تھے۔ تو اب جب انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو بڑی جرأت کے ساتھ ظاہر کیا اور بتایا کہ لونڈے تو بہت ہوتے ہیں لیکن تمہیں لونڈا بننا ہے تو ایسے لونڈے بنا کرو، یہ کیا ٹھرکے اور پب جی کھیلنے والے دن بھر اسٹاک مارکیٹ میں اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیشہ دنیا کی سوچ میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سارے منسٹرز مطلب سارے اہل ثروت لوگ تھے، مالدار۔ تو انہوں نے جب اپنا ایمان ظاہر کیا تو سب کے سامنے کہنے لگے کہ یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں، یہ اپنی اس بات پر کوئی سلطان بین کیوں نہیں لاتے؟ اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور جب ہم نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے تو رب ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ معبود حقیقی بھی وہی ہے۔ تو قبر میں جو سوال ہے تمہارا رب کون ہے، تو رب کا مطلب یہ نہیں ہے مشرکین والا رب کہ
کہ اللہ کو رب مانتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ نہیں مانتے، کہ حقیقی طور پر اللہ کو رب مانتے تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کرتے۔ اسی لیے اس بات کا اقرار کرنے کے بعد کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، لہذا ہم ہرگز اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنائیں گے۔ اور یہ جو بات بول رہے ہیں تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جب یہ گھر سے نکلے تو کافی سارے مشورے ہوئے ان کے بارے میں، یہ کچھ نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں، کچھ نے کہا ویسا کر لیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ شہر سے باہر ہی چلتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر حق کو قبول کرنے والے لوگ نہ ہوں وہاں سے چھوڑ کے نکل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ان کے باطل کی جو گندگی ہے وہ آپ کے اوپر کیا ہو جائے، فٹ آ جائے یا آپ اس کی زد میں آ جائیں۔ اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس نہ امام ہو اور نہ ہی مسلمانوں کی جماعت ہو تو آپ ایک کام کرنا، پہاڑوں کی وادیوں پر چلے جانا اور کسی پیڑ کی جڑ کو پکڑ لینا۔ جڑ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ وہ پیڑ کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ تو سب دیکھ رہے ہو پیڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے کہا کہ آپ جو ہے کسی پیڑ کی اصل کو پکڑ لینا، یعنی جڑ کو پکڑ لینا، اس انداز میں لوگوں سے غائب ہو جانا کہ لوگ آپ تک رہنمائی حاصل نہ کریں۔ یہ آخری زمانے کی بات ہے۔ کچھ لوگ اصل میں کیا ہے کہ سب کو گمراہ کر کے اور یہ بولتے ہیں تو تمہاری مسجد بھی بیکار ہے، ہم اس میں بھی نہیں آئیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس بھلائی کی بات سننے والے لوگ بھی ہیں، ماننے والے لوگ بھی ہیں، عمل کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ یہ بات ہے کہ کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب فتنے ہو جائیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈلنے کا اندیشہ ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر لینی چاہیے۔ پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ سو گئے تو ایسے سوتے کہ کروٹ لیتے رہتے تھے۔ تو کروٹ لینے سے کیا ہوا کہ ان کی باڈی جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ پتہ نہیں سورج کا کیا حساب تھا کہ سورج کی کرنیں کہف کے اندر یعنی غار میں نہیں جاتی تھی، اور یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اور ان کا کتا بھی دونوں پنجوں کے بل بیٹھا رہتا اور آدمی سامنے والا دیکھ کر مرعوب ہو جاتا، ہمت نہیں کرتا تھا وہاں آنے کی۔ تو یہ 300 سال تک سوتے رہے۔ جب جاگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کتنے دن رہے ہیں؟ تو کہا یومن و بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ نیند جو ہوتی ہے وہ وقت کے اثر کو معطل کر دیتی ہے۔ آپ کو بہت تیز بھوک لگ رہی ہو روزے میں، سو جائیں آپ تو آپ کا روزہ کیا ہے، بآسانی کٹ جائے گا۔ تو یہ لوگ 300 سال ایسے ہی سو گئے جیسے آپ دوپہر سے عصر تک روزے کی حالت میں بہت تیز بھوک میں بھی سو جاتے ہیں، آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کتنے دن رہے ہیں، تم ایک کام کرو، شہر کی طرف جاؤ اور پاک کھانا تلاش کرنا۔ تو اہل ایمان ہمیشہ کھانے سے پہلے یہ ویریفائی کر لیتے ہیں کہ یہ فوڈ جس پروسیس سے آیا ہے وہ ویلیوڈ ہے، وہ لیگل ہے یا نہیں، نمبر ایک۔ اور جس فوڈ کو میں اپنے پیسوں سے خرید رہا ہوں میرا مال ویلیوڈ اور ویل چیکڈ ہے یا نہیں، شریعت کے جو قوانین ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان ہمیشہ حلال کھانے کو اپنی کمائی کے ذریعے بھی اور جہاں سے وہ خرید رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مشکوک جگہوں سے، مشکوک ہوٹلوں سے صرف مزے لینے کے چکر میں کیا ہے ایسا مال خریدتے ہیں جس کے اندر کیا ہے، شک ہے، پتہ نہیں کیا ملاتا ہے۔ اور ایک اہل علم کہتے ہیں کہ جب بات کرنا وَلْيَتَلَطَّفْ، تو لطف کے ساتھ بات کرنا۔ یہ پورے قرآن کا علماء نے کہا کہ سینٹر ہے، آدھا قرآن ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ تو یہ بھی کہا کہ اصل کیا ہے، بات کے اندر لطف پیدا کرنا ہے، کہ اگر بات کے اندر لطف نہیں ہے تو آپ کتنی ہی اچھی بات کہہ رہے ہوں لوگ آپ کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو کتا تھا وہ کتا ہی رہا، اصحاب کہف کے ساتھ رہنے کے بعد بھی کتوں کا ولی نہیں ہوا، نہ ہی کتوں کا سردار ہوا۔ ان لوگوں کا رد ہے اس میں جو اپنے آپ کو مدینے کا کتا، اللہ کا کتا، سگے مدینہ عبد القادر جیلانی کا کتا، اس کو کہنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ جیسے اپنے دیوبندی ہیں، ابھی جلسہ ہوا تھا 3 دن کا، تو پتہ نہیں کون تھے ٹھرکی مولانا، اے اللہ ہم تیرے کتے ہیں۔ بھئی ہم تو نہیں ہیں، آپ ہوں گے اللہ کے کتے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، آپ ہیں کتے تو آپ، اے اللہ میں تیرا کتا ہوں۔ کچھ لوگ بیچارے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے، ہم کہاں سے کتے ہو گئے؟ کتے ہو گئے آپ، کتا نجس ہے، انسان کبھی کتا نہیں ہوتا ہے۔ دقت کیا ہے ان کے یہاں، یہ کہتے ہیں محبت میں آپ شرک بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم ان سے کہتے ہیں بھئی یہ جو فضائل اعمال میں تم نے لکھ چھوڑا ہے کہ یا رسول اللہ بھوک، تو کہا ارے یہ محبت ہے، مطلب محبت میں شرک کر سکتے ہیں آپ۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں محبت اسی انداز میں ہوتی ہے جیسی محبت اللہ اور رسول نے بتائی ہے۔
اپنی مرضی سے ہم اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں. تو کتا ہی رہا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کلبہم سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. کلب بول کے یہ بتا دیا دماغ میں کہ ڈال لو ہے کتا ہی، چاہے اصحاب رقیم اور اصحاب کہف کا ہو یا مدینے کا کتا ہو. بہرحال پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ 300 اور اس سے 9 سال زیادہ رہے. تو 309 سالوں میں 309 چاند والے سال اور 300 سورج والے سال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرائے رکھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. 2 معنی ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو لازم پکڑنا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ان لوگوں کو لازم پکڑنے میں کوئی ناگوار بات مل سکتی ہے، تو آپ ان سے متنفر نہ ہوں. ہمیشہ نیگیٹو چیز ان میں نہ دیکھیں. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام. سب سے پہلے پکارنے کا طریقہ فرض نماز ہے. اس کے بعد اذکار ہیں. اس کے بعد کیا ہیں؟ اذکار ہیں، جن میں صبح شام کے اذکار پہلے نمبر پر آتے ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں ابن قیم فرماتے ہیں، میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، ذکر میں مشغول ہیں. وہ سورج چڑھنے کے بہت دیر بعد آیا تو دیکھا حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا ہذہ غداتی، یہی تو میرا بریک فاسٹ ہے. اگر میں یہ بریک فاسٹ نہیں لوں گا تو مجھ میں اتنی طاقت کا آئے گی کہ ایک دن میں پورا والیوم لکھ دوں. یہ جو موٹی والی کتاب لکھی ہے شیخ الاسلام، اتنی سریع الکتابت ہے، ایک دن میں والیوم لکھ ڈال دیتے ہیں. اس کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. خالی آدمی کے ذہن پڑھنا اسمارٹنیس نہیں تھی، اللہ کی خاص توفیق بھی تھی. تو یہ طریقہ رہا ہے سلف کا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کثرت سے کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کلام اللہ کی تلاوت ہے، اس کے بعد جو مسنون ذکر ہیں آپ اس کو لازم پکڑے. پھر ایک دھمکی بھرے انداز میں کہا جا رہا ہے ان سے کہ چاہو تو مان لو اور چاہو تو انکار کر لو، اور انکار کرو گے تو ظالموں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. جب یہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی نہیں دیا جائے گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کا اجر ضائع نہ کیا جائے گا. ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ان لوگوں کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، اور ریشم کا لباس ہوگا، اور یہ اوپر اپنے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اور یہ بہترین ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. پھر مال کا فتنہ ذکر کیا جا رہا ہے. 2 بھائی تھے، ایک کے پاس زیادہ باغ تھا، تو اس نے کہا کہ میرے بھائی دیکھ، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنا کیوں اتراتا ہے؟ تو کہنے لگا اچھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری محنت کی وجہ سے دیا ہے، اور دوسری چیز مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو جیسے دنیا میں مالدار ہوں، قیامت کے دن بھی مالدار ہوں گا. عقل تو یہی کہتی ہے کہ جس اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے وہ وہاں بھی دے گا. تو اس کے بھائی نے کہا کہ تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی پھر نطفہ سے پیدا کیا اور پھر تجھے صحیح سالم آدمی بنا دیا، لیکن وہی رب ہے میرا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا تمام دعوتوں میں اولین حیثیت کس دعوت کی ہے؟ دعوت توحید کی، کہ آدمی موحد نہیں ہے تو کتنے ہی اچھے کام کرتا ہو اس کے اعمال کا اعتبار نہیں ہے. تو ہمیشہ سے اہل ایمان اور اہل توحید اپنے جانشینوں، اپنے دوستوں، اپنے اقربا کو کس کی دعوت دیتے ہیں؟ توحید کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ کہنے لگا کہ کیوں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے یوں کیوں نہیں کہتا سب اللہ کا ہے؟ ماشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، طاقت اسی کی دی ہے. اگر میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، اگر میں خود کو دیکھتا ہوں تو عنقریب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کر دے. بہرحال پھر اس کے بعد قصہ ہے کہ ان کے اوپر آگ آتی ہے اور ان کے باغ کو کیا ہوتی ہے؟ کھا جاتی ہے، اور یہ ہتھیلیاں ملتی ہوئی رہ جاتا ہے. ایک چیز اس میں اور ذکر کی گئی ہے کہ اس کے جو باغات تھے نا، سب سے پہلے کھجور تھی، کھجور کے بعد انگور تھے، انگور کے بعد کھیتی تھی، اور دونوں کے بیچ میں نہر جا رہی تھی. اور یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کھیتی کرنے کا. کھجور کے درخت ہوا سے بچاتے ہیں انگوروں کو، انگور کے درخت ہوا سے بچاتے ہیں کھیتی کو. تو آج بھی آپ دیکھیں جو باغ والے لوگ ہیں ہمارے، وہ کیا کرتے ہیں کہ لنگڑے اور دیگر چھوٹے پیڑوں کو بچانے کے لیے وہ گولے کے پیڑ کھڑے کرتے ہیں. گولے کا جو آم ہے نا، اس کا پیڑ اونچا جاتا ہے، تو آندھی وغیرہ میں جب آندھی آتی ہے نا تو آموں میں اتنا نقصان نہیں ہوتا. یہ ایک طریقہ میں نے کچھ باغوتیوں کا دیکھا کہ جب وہ باغ لگاتے ہیں تو چاروں طرف یا تو لپٹس یا پھر آم کے پیڑ ہی کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ ذرا دھیان دو کہ تو تمہیں کافی کچھ اس میں مل سکتا ہے. پھر ابلیس کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو سجدہ کا حکم دیا تھا، اس نے منع کر دیا. پھر یوں کہا کہ اس قرآن میں ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن یہ جو انسان ہے نا بڑا جدالو ہے، بڑا جھگڑالو ہے، نکتے بہت لگاتا، کتنی سیدھی بات پیش کر دو. تیسرا فتنہ علم کا فتنہ بیان کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں اور کسی نے کہہ دیا من اعلم اہل الارض، زمین میں سب سے زیادہ کون ہے جاننے والا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا obviously میں ہی ہوں، ظاہر ہے کلیم اللہ ہے اور کوئی بات بھی الگ نہیں ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو بہت قریب رکھتا ہے نا، تو چھوٹی سی بات بھی ان کی برداشت نہیں ہوتی. کہا موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین پہ، تم اس کی صحبت اختیار کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں ابھی کون سا علم نہیں ہے. علماء کے صحیح قول کے مطابق خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور یہ سب سے سیفسٹ راستہ ہے، چونکہ اپنے جو بی اور ڈی گروپ کو لوگ ہیں ان کے یہاں تو کبھی بھی خضر آ جاتا ہے. بلکہ مولانا محمود الحسن دیوبندی کہتے ہیں اب انگریزوں سے لڑ کر کیا ہوگا، میں خضر کو انگریزوں کی فوج میں دیکھ رہا ہوں. اور فضائل اعمال میں مطلب بے انتہا قصے ہیں. ارے جانا تو حضور کو سلام کہنا تمہارے بھائی خضر نے سلام بولا ہے. تو ان کا خضر بڑا مطلب اللہ ہی رحم کرے، بس پتہ نہیں کون ہے وہ، کم سے کم خضر تو نہیں ہو سکتے وہ. تو یہ خضر علیہ السلام کیا ہیں، مر چکے ہیں. اور اگر وہ ہوتے تو نبی پر ایمان لائے بنا چارہ کار نہیں تھا. کیوں کہ موسیٰ حی ہوں، موسیٰ زندہ ہوں اور مجھے پالے اور میری اتباع نہ کر لیں تو وہ بھی نجات نہیں پا سکتے. تو پھر کہا کہ موسیٰ تم جاؤ ان کے پاس، تمہاری مچھلی جہاں نکل جائے گی بس سمجھ لینا تمہیں وہیں مل جائیں گے. شمویل علیہ السلام کو ساتھ لیا، سفر کرنے لگے، تھک گئے اور کہنے لگے بھائی کھانا لے کر آؤ. شمویل علیہ السلام نے کہا وہ میں بھول گیا، مجھے شیطان نے بھلا دیا. تو بھولنا ایک نعمت ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جب آپ کے حق میں کیا ہو، خیر ہو، اور کبھی یہ شیطان کے عمل دخل سے ہوتی ہے. لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. یعنی یہاں پر خیر کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ مچھلی نکلے خیر کی طرف جا رہے ہیں نا علم حاصل کرنے کے لیے، تو ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ مچھلی انہوں نے دیکھی نکلتی تھی بھنی ہوئی، لیکن اگنور کر دیا. اب جب پہنچے وہاں تو کہنے لگے لاؤ آتینا غداءنا، کھانا لے کر آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بہت تھک گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنے لگے میں تو بھول گیا، وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ راستہ بنا کر نکل گئی. واپس لوٹے اور دیکھا کہ ایک شخص لیٹے ہوئے حضرت خضر. تو کہا کون؟ کہا موسیٰ. کہا کون؟ کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ. اچھا کیا چاہیے؟ کیونکہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی جانب سے علم دیا تھا انہیں. تو کہا کہ موسیٰ بات تو ٹھیک ہے لیکن تم صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ لگا کے بول دیا کہ تمہارا ارادہ کتنا ہی مضبوط ہو انشاءاللہ کبھی چھوڑا نہ کرو. ایک مسئلہ اور ہے عقیدے کا، استثناء فی الایمان. ہم لوگ ایمان میں استثناء کر دیتے ہیں. استثناء کا مطلب کیا ہے؟ یوں نہیں بولتے میں مسلمان ہوں، مومن ہوں. کیوں؟ مومن کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے. تو تزکیے سے بچنے کے لیے شک نہیں ہے ہمیں، بالکل واللہ بالکل شک نہیں ہے. کیونکہ خوارج حرام کہتے ہیں انشاءاللہ لگانے کو. خوارج کیا ہے؟ ایمان میں انشاءاللہ کو حرام کہتے ہیں. اور مرجیہ ایمان میں انشاءاللہ کو کیا بولتے ہیں؟ واجب بولتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ لگانا کیا ہے؟ مستحب ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ اگر تو میرا دل پھیر دے تو مجھے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو ہم استثناء کرتے ہیں اور انبیاء کی اس بات کی تعلیم دیتے ہیں. پیچھے بھی کہا گیا کہ یوں کہا کرو کہ کل ایسا کام کر لیں گے، ایسا نہیں بلکہ اللہ نے چاہا تو استثناء فی الایمان ہم کرتے ہیں. یوں نہیں کہتے جزم کے ساتھ کہ میں مومن ہوں. البتہ کسی کو صرف خبر دینی ہو تو بتاتے ہیں آپ کا دھرم کیا ہے؟ اسلام ہے. ہم اس میں پیپرز میں بھی لگاتے ہیں. تو کہا کہ صبر نہیں کر پائیں گے. کہا چلو ٹھیک ہے، ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سفر پورا ہو جاتا ہے، فری میں بٹھایا ہوتا ہے، کنارے پر اترتے ہیں اور گھوسا مارتے ہیں اور کشتی کا ایک تختہ خلاص ختم. یہ کیا کام کر دیا آپ نے؟ فری میں سفر کرایا اور جو تختہ نکال دیا، یہ کون سی بات ہے؟ تو کہا میں نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر سکتے. تو ایک دم یاد آیا اور کہا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، غلطی کی ہے، ابھی اتنا سختی نہ کریں، مجھے نہ پکڑیں اس پر، انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو کہا فانطلقا، چلنے لگے، یہاں تک کہ ایک بچے کو پایا اور گردن مروڑی اور قتل کر دیا. تو یہ یہاں پر کہا گیا لقد جیت شیئا نکرا. نکر کہتے ہیں ایسی خسارے کو جس کی بھرپائی نہیں، جس کا کمپنسیشن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات بولی تو کہا قال الم اقل لک. اب لک کا بھی استعمال کیا. پہلے بولا قال الم اقل، میں نے کہا نہیں تھا، اور اب کیا بول رہے ہیں؟ تجھ سے کہا نہیں تھا میں نے کہ تو صبر نہیں کر پائے گا. مطلب کیا؟ اب ذرا تھوڑا بات تھوڑی اور آگے بڑھ گئی ہے. پہلے ضمیر کا استعمال نہیں کیا، بعد میں کیا. تو کہا دیکھیں اس کے بعد اگر سوال کروں تو بس ہو گیا کام تمام، آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا. تو پہنچتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار جو ہے گری ہوئی ہے. اب بعض علماء نے کہا کہ یوں کندھا لگایا اور دیوار سیدھی کر دی. کیا کندھا ہوگا آپ سوچے ذرا. بعض علماء نے کہا کہ توڑ کر کے دوبارہ، بہرحال دیوار سیدھی کر دی. اب ان سے کھانا مانگا تھا. علماء کہتے ہیں استطعما اہلہا، دونوں نے کھانا مانگا ہے، اور فرشتے کبھی کھانا نہیں مانگتے. تو ان کا قول تو بالکل باطل ہے جو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام فرشتے تھے. یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے خضر علیہ السلام کون ہے؟ انسان ہے، چونکہ دونوں کیا ہیں؟ کھانا مانگ رہے ہیں. فرشتے کھانا نہیں کھاتے. کیوں؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آگے بچھڑا کرا تو ہاتھ کیا ہے؟ بندھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ ہم فرشتے ہیں، کھانا وانا نہیں کھاتے ہیں. تو کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بہت ہو گیا، آپ جائیں اور میں عنقریب آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤں گا کیا تھی. رہا معاملہ کشتی والوں کا، تو کشتی والوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کچھ لڑکے تھے
کام کرتے تھے، مسکین تھے، کام کرتے تھے پورا نہیں ہوتا، تو مسکین کی ڈیفینیشن پتہ چل گئی، کام کرتا ہے بھرپائی نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنے معاشرے میں زیادہ تر لوگ کون ہیں؟ مسکین۔ لگے گا صبح جاتا ہے شام میں آتا ہے، سامان بھی خرید رہا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر کے ان لوگوں کا پتہ لگانا ہے۔ فقیر آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے جو بادشاہ تھا وہ کشتی جتنی بھی فریش ہوتی تھی سب کو غصب کر لیتا تھا، تو میں نے عیب لگا دیا اور وہ عیب والی کشتی نہیں لیتا۔ اور رہا لڑکے کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ اپنے ماں باپ کے لیے کفر اور شرک کا سبب بنے گا بڑے ہو کر، یعنی اپنے ماں باپ کو کفر اور شرک پر ابھارے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ علم ایک نبی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کون کیا بنے گا اس بات کی جانکاری صرف اللہ کو ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا تھا جو نبوت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے بعد رہا دیوار کا معاملہ، تو دیوار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے نیچے خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں 7واں باپ تھا، ابا کا ابا کا ابا کا ابا، تو کہتے ہیں کہ نیکیاں نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، تو اس لیے بینک بیلنس ہو یا نہ ہو، اولاد کے لیے نیکی چھوڑ دی ہیں نا، بہت لمبی جاتی ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آدمی کیا ہو، نیک ہو، بائی ہک اور بائی کروک سامراجیہ کھڑا کرنے کی نیت نہ ہو، بلکہ اچھائی کے ذریعے سے تھوڑا مال ہو لیکن وہ کیا ہو، اچھی نیت اور ان پر عمل کرنے پر مبنی ہو۔ جب کشتی کو صحیح کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ میں نے اس میں عیب لگایا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، تو یہ بات واضح ہوئی کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ لیکن جب دیوار کی باری آئی تو کہا کہ تیرے رب نے چاہا، تو دیوار سیدھی کرنا کیا تھا، سراپا بھلائی کا کام تھا، تو نیکی کی نسبت کس کی طرف کی، اللہ کی، اور برائی کی نسبت ادبن کس کی طرف کی، اپنی طرف اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی طرف کی۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہے، اس میں یہ بتایا کہ یہ مالدار راجہ تھے، مشرق کا سفر کیا، مغرب کا سفر کیا، اور ایک سفر کدھر کا کیا یہ بظاہر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ پہلے جب گئے تو دیکھا کہ سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ذوالقرنین تم چاہو تو اس قوم کو عذاب دو اور چاہو تو معاف کر دو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھلائی کرے گا، ایمان لائے گا تو اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کو تو عذاب عظیم ہم دیں گے ہی، اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہے، ابدی جہنم۔ پھر مشرق کی طرف جاتے ہیں، سورج نکل رہا ہے، ایک قوم ہے ننگی رہتی ہے، ان کے ساتھ کیا کیا اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، بس اتنا بتایا کہ انہوں نے سفر کیا تھا۔ تیسرا بین السدین کیا انہوں نے، تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان یاجوج و ماجوج ہیں جو بہت فساد مچاتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں اور خوریزی پانی وانی سب ختم، آپ ایک کام کریں ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا دیکھو مجھے مال وال کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے مین پاور دے دو۔ ایسی دیوار بنائی ہے انہوں نے کہ آج تک یہ دیوار موجود ہے، کہاں ہے پتہ نہیں ہے۔ ان علماء کا بھی رد ہے، سجاد نعمانی وغیرہ جو بولتے ہیں کہ یہ دیوار کوئی ثابت نہیں ہے، بلکہ یاجوج و ماجوج یہی اپنی چائنیز ہیں، اور میرے خیال سے ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی یہی موقف ہے، وہ بولتے ہیں یہ چائنیز جو ہے نا یہی یاجوج و ماجوج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ یاجوج و ماجوج کا نکلنا آخری زمانے میں ہوگا، یہ بدترین قوم ہے، ان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام متبعین کو لے کر کہاں چلے جائیں گے، پہاڑ پر، اللہ تعالیٰ ان میں بیماری ڈالے گا، اس سے یہ ہلاک ہوں گے۔ تو علماء نے یہ بتایا کہ جب طاقت سامنے والے کی بہت زیادہ ہو تو ڈیفینسو جہاد بھی نہیں کیا جاتا، بچ کے بھاگ لیا جاتا ہے۔ تو وہ اس کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اچھا ایک چیز میں کہی گئی ہے کہ یہ دیوار نہ تو باندھ سکتے ہیں نہ چھید کر سکتے ہیں، یہ جو یعنی یاجوج و ماجوج ہیں۔ تو اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کسی لفظ کے اندر استطاعوا واستطاعوا، تو استطاعوا جو ہے ہلکا ہے، یعنی دیوار پھاندنا کیا ہے، آسان ہے، کس کے مقابلے میں، چھید کرنے کے، تو وہاں پر کیا لایا گیا، وما استطاعوا، ایک تا بڑھا دیا گیا، اور آج تک ان لوگوں سے یہ دیوار کیا ہے، پھاندی نہیں گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دنیا میں محنت کر کے برباد ہو گئے اور وہ سوچتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد نمبر 1 مشرکین ہیں، نمبر 2 اہل بدعت ہیں جو نیک کام تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کا نیک کام دین اور شریعت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کو سمندر کی سیاہی کے ذریعے اور درختوں کی قلموں کے ذریعے سے لکھنے کی کوشش کریں تو ممکن نہیں ہے، اور آپ کہہ دیں کہ اے نبی میں انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود اکیلا سچا معبود ہے، بس جو آدمی اللہ پر ایمان رکھے کہ اس سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اور نیک کام کرے اور شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تو یہی آدمی کیا ہے، کامیاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک سے بچنا ہے اور سنت کی موافقت کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔